کیا نام ہے آپ کا؟ برادر چی نمس من کجاست؟ افغانستان؟ بل افغانستان کجا؟ افغانستان تگاو هستم. خیلی ممنون، خیلی ممنون. بھائی جان کہاں گئے آپ؟ میں اوریجنل بنگلہ دیش کا ہے. بنگلہ دیش کا؟ ادھر 6 سال ہو گیا. 6 سال ہو گیا، بہت اچھا. کیا کام کرتے ہیں؟ ایمبرائڈری کرتے ہیں. ہاں، پہلے کدھر تھا؟ میرا تھا دیرہ میں، اس کے بعد یعنی دبئی میں آپ خوش ہیں؟ ہاں دبئی میں خوش. اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد راشد. محمد راشد. کہاں کے ہیں؟ پاکستان. پاکستان میں. اچھا اچھا، کتنا سال ہو گیا ادھر؟ ادھر 1 سال ہو گیا. چلو شکریہ، بہت مہربانی، شکریہ. برادر میں تشکر دے. کیا نام ہے؟ ساجد. کہاں کے ہیں؟ پاکستان اور کشمیر. آزاد کشمیر. اچھا اچھا، کشمیر میں کہاں کے ہیں؟ یہاں امارات میں کتنے سال ہو گیا؟ 3 سال. خوش ہے؟ ہاں. اچھا اچھا. کشمیر کی کیا چیز آپ کو زیادہ یاد آ رہی ہے؟ ہوا اور پانی. شکریہ، بہت مہربانی. اوکے. لوگوں کو ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے اور پاکستان بزنس کمیونٹی کو خواہ وہ ادھر ہے یا پاکستان سے نئے لوگ آ رہے ہیں، ان کو تعارف دیا جائے اور ان کو یہ کام بنانا یا کام شروع کرنا آسان، ان کو سہولت دیا جائے، یعنی آسان بنایا جائے. اور ادھر جو منتشر لوگ ہیں جو مختلف چھوٹے چھوٹے تنظیموں کی شکل میں کام کر رہی ہیں، ان کو سب کو اکٹھا کر کے اس سے ایک مربوط اور منظم تنظیم بنایا جائے. تو اس کے بارے میں اس سے پہلے تقریباً 5-6 پروگرام ہو چکے ہیں، کچھ اس ہوٹل میں ہوئے، کچھ دوسری جگہ میں. اور الحمدللہ پاکستان بزنس کمیونٹی نے اس تنظیم کو اب تک سراہا ہے اور مخالفت نہیں کی ہے. یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے. دوسری بات کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں، تقریباً جتنے بھی پارٹیاں آئی ہیں، سب سے پہلے حالانکہ پاکستان کی ایسوسیشن ہے، دوسری تنظیمیں ہیں، بات ڈیولپمنٹ ہے، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، سب تنظیمیں، لیکن زیادہ تر تعارفی پروگرام ادھر بی ایس سی کے پلیٹ فارم سے ہو رہے ہیں. آئندہ کے لیے بھی ہمارا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ اس تنظیم کی یہ عبوری کابینہ ہم نے بنایا. حاجی شریف صاحب، شاہسوار صاحب، دیگر مہمان اور وزیر اللہ پرویز صاحب مشرف سے شکرائیں سب کو اور تمام لوگوں کو سب سے پہلے السلام. جیسا کہ میرے فاضل دوست دولت خان نے بتایا کہ ہمارا مقصد اکٹھے ہونے کا بزنس کو پروموٹ کرنا ہے اپنی کمیونٹی کے لیے اور یہاں کی انوائرمنٹ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا. اور ماشاء اللہ ہمارے بیچ میں بڑے اچھے بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، ینگ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسی طرح سے جب 2-4 دوست ملتے ہیں تو ایک تنظیم بن جاتی ہے، اور جب تنظیم بن جاتی ہے تو اس کے ثمرات آنا شروع ہوتے ہیں، اور وہ ثمرات آنے والوں کے لیے بہتے جاتے ہیں. جس طرح ایک جھرنے سے پانی آتا ہے اور وہ ندی بنتا ہے، ندی بہتی ہوئی دریا تک جاتی ہے، اور دریا جو اس کا اینڈ سمندر پہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ جو ہم نے جھرنا شروع کیا ہے، یہ جھرنا جو بنا ہے، تو جلد یہ ندی میں اور ندی دریا میں اور دریا سمندر میں تبدیل ہوگا، اور بہت سارے لوگ پاکستانی ہوں، افغانی ہوں یا دوسرے بزنس مین ہوں، ہماری کمیونٹی سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے اور ہم ان کو لیڈ کریں گے. یہ ہمیں خود پہ اور اپنے ساتھیوں پہ بھروسہ ہے. اور مجھے اسپیشلی موقع دیا گیا ہے کہ میں اپنے معزز مہمانوں کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کروں. خصوصاً بالخصوص ہمارے پاس آج نوشہرہ سے دوست تشریف لائے ہیں عزیز اللہ مروت صاحب. ان کا پیراڈائز سٹی کے نام سے نوشہرہ میں بزنس ہے، پیراڈائز سٹی بنایا ہے. تو میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو ویلکم کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، ہمارے پاس تشریف لائے. اور خصوصاً ایک بڑی ہستی ہے جن کو میں بڑا مس کر رہا تھا اپنے دوستوں میں، کہ وہ ہمارے دوست بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، لیکن بیچ سے کنی کھا کے نکلے ہوئے ہیں. اور میرا خیال آپ کوئی گیس کرے گا کون ہے؟ ہمارے محترم عزیز خان صاحب ہمارے رہنما بھی ہیں، اور ہم ان کو بار بار گزارش کرتے ہیں کہ ہماری رہنمائی کیجیے، ہمارے ساتھ قدم بڑھائیے
اور ہمارے لیے بڑی عزت کا مقام ہوگا. دیکھیں ہم ماشاء اللہ آپ جب ہم یہ نظر دوڑاتے ہیں, جب میں نظر دوڑاتا ہوں تو موسٹلی ہم پٹھان کمیونٹی بیٹھتے ہیں, لیکن کبھی آپ امیجن یہ کریں کہ ایک پنجابی اور ایک پٹھان کمیونٹی بڑی ہے اور وہ تنظیم ایک پٹھان شخص نے بنائی ہے جس کے ایک آئیڈیاز ہیں اور وہ پہلا پریزیڈنٹ ایک پنجابی کو بناتا ہے. میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میں اس تنظیم کا پریزیڈنٹ ہوں, چاہے میں ایک دن کے لیے. اور اس کی کاوش میں ایک خصوصی رول ہے چاندنی ٹول. عزیز خان کا بھی بہت اچھا رول ہے, لیکن حاجی شریف کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص ہے جس کا بہت اگریسو رول ہے اور وہ میرے پیچھے بیٹھا ہوا دو تھا. امید ہے کہ اپنے اگریسو رول کو زیادہ سے زیادہ لے. اور ہمارے ساتھ میں ایک بہت ہی پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنا چلے اور نہ اترے, جنا اترے اور نہ چلے, یہ کسی کو رہتے میں کہا جاتا ہے. لیکن رپورٹر ہیں, صحافی ہیں اور ان کے پاس مختلف آئیڈیاز ہیں. احمد جان صدیقی صاحب میں ان کو ویلکم کہتا ہوں, یہاں پہ تنظیم کے ممبر ہیں, اور سمیع اللہ خان صاحب اور ہمارے ایک ساتھی ہیں جو ہمارے بڑے ساتھ میں ہیں, خصوصاً میرا ویل ہے رانا اظہر صاحب, ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں. اور باقی ہمارے ینگ دوست ہیں ماشاء اللہ کافی ہیں.
اور یہ زمین جو ہے ہم نے کام کیا، وہاں جو کیفے ہے ہم نے رکھی، وہاں سے یونیورسٹی ہے، اور وہاں پہ مین بولیوارڈ تو صرف پیراڈائز سٹی ہے 120 فٹ مین بولیوارڈ ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ 60 فٹ اور 40 فٹ کے روڈز ہیں، اور کم سے کم گلی ہم نے رکھی ہے 30 فٹ کی۔ اس میں فیز 1 جو ہے اس میں 70 کنال کا پارک ہے، فیز 2 میں 100 کنال کی پارک ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ فیز 1 کے روڈز بھی بن چکے ہیں، بجلی بھی وہاں پہ ہم نے انتظام کیا ہوا ہے، ٹرانسفارمر لگ چکے ہیں، وہاں پہ سیوریج اور ڈرینیج کا انتظام ہو چکا ہے، مسجدیں بن چکی ہیں، پارک خوبصورت پارک بن چکا ہے، 70 کنال پہ مین گیٹ بالکل تیار ہے، اور وہاں پہ اس وقت لوگ کام کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، 40 تک وہاں پہ گھر بن چکے ہیں، خوبصورت گھر ماڈل، اور 20 یا 25 گھروں میں ابھی فیملیز بھی آئی ہیں۔ ابھی ہم نے فیز 2 میں ہم کر رہے ہیں، فیز 1 تو مکمل ہو چکا ہے، وہاں پہ تو کم پلاٹس ہیں جو ہمارے ساتھ اویلیبل ہیں۔ فیز 2 میں اس وقت 15 پاس یا 10 پلاٹس ہمارے پاس ہیں، اور اس کی میں ابھی آپ کو ڈیٹیلز بتا رہا ہوں کہ 5 مرلے پلاٹ کی قیمت ہے 5 لاکھ روپے، انکمپلیٹ ڈیولپمنٹ، فل ڈیولپمنٹ، 50% ڈیولپمنٹ ہم نے اس میں کر چکے ہیں، اور 50% انشاءاللہ 1 سال کے اندر مکمل ہو جائے گا۔ 5 لاکھ روپے اس کی قیمت ہے، 1 لاکھ روپے اس میں ایڈوانس ہے، اور باقی 36 مہینے کے اقساط میں ایکولی ادا کرنے کلائنٹ نے۔ 10 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ 9.5 لاکھ روپے ہے، اور اس میں 2 لاکھ روپے ایڈوانس ہے، اور باقی 36 ماہانہ اقساط میں کلائنٹ نے ادا کرنے۔ کنال کا پلاٹ اس طرح ہے جو ہمارے ساتھ اویلیبل ہے، 18 لاکھ اس کی اپنی قیمت ہے، اس میں 4 لاکھ روپے ایڈوانس پے کرنے، اور اس کے بعد 36 ایکول اقساط میں ادا کرنے ہیں، جو کہ تقریباً 41,000 روپے آتا ہے۔ اس طرح 2 کنال میں جو پلاٹ ہے وہ اس کی ہم نے قیمت رکھی ہے 32 لاکھ روپیہ، اس میں 8 لاکھ روپے ایڈوانس ہے، اور باقی 36 وہ 3 سال منصوبہ ہے اسی طریقے سے کلائنٹ نے ادا کرنے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے پچھلے دنوں 21 تاریخ کو پی سی ہوٹل میں ایک پروگرام کیا تھا، پیراڈائز فارمز کے پی کے میں ہم نے ایک نئی اصطلاح کے پی کے میں اس سے پہلے فارم ہاؤس نہیں تھے، پنجاب میں ہیں، صرف کراچی میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، لیکن کے پی کے میں یہ اصطلاح نہیں بنی ہے۔ ابھی ہم نے فارم ہاؤس لانچ کیا، سی ایم صاحب ادھر آئے ہوئے تھے پی سی ہوٹل میں، ہم نے باقاعدہ اوپننگ سیرمنی کی تھی، تو فارم ہاؤسز ہم نے 5 کنال اور 10 کنال کے رکھے، اس کے لیے ہم نے علیحدہ جگہ دی ہے، 75 پلاٹ سے ہمارے ساتھ محدود، اس میں تقریباً 10 سے لے کر 15 ابھی بک چکے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس 60 فارم ہاؤس رہتے ہوتے 5 کنال اور 10 کنال، اس کے لیے ویسے تو گیٹنگ کمیونٹی ہے، حیدرآباد میں آپ دیکھ لیں گیٹنگ کمیونٹی ہے، سٹی میں تو ہے بھی گیٹنگ کمیونٹی۔ ہم جانا چاہتے تھے ایک ایسی جگہ پہ جو بالکل لوگوں سے علیحدہ، فارم ہاؤس کا جو کانسیپٹ ہے وہ صحیح طریقے سے لوگوں کو پہنچایا جا سکے، لوگوں کو مہیا کیا جا سکے۔ تو ہم نے وہاں پہ پیراڈائز سٹی ہی میں ایک الگ سے باڈی خوبصورت سا مین گیٹ، اس کے علاوہ وہاں پہ ہم نے 120 فٹ کا روڈ کیا ہے، 80 فٹ کی ہم نے روڈ کی ہے، اور 60 فٹ کی گلی رکھی ہے، اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ سسٹم ہوگا سیکیورٹی میں، چونکہ کے پی کے میں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اس پہ ہم نے خاص توجہ دی ہے کہ ایک سسٹم ہوگا، صرف جو ممبرس ہیں وہ اندر جا سکیں گے، ہم ادھر سیکیورٹی گارڈ رکھیں گے، وہ بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ اچھے سے اچھے جو ایس والے ہوں کو اخبار کرے گا، وہ چیزیں خدمت میں انڈر گراؤنڈ بجلی کا
ہم نے خوبصورت مانومنٹس رکھے ہیں، اس میں 4 یا 5 جو چوک آتا ہے اس میں ہم نے مانومنٹس رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم نے ایک انوکھی چیز یہ رکھی ہے کہ بعض سوسائٹی میں تو ہوتا ہے کہ آپ کو گاڑی کے ریورس گیئر لگائیں گے، ہم نے فارم ہاؤسز میں یہ کوشش کی ہے کہ آپ ریورس گیئر نہ لگائیں، بلکہ ایسے انداز میں وہ نقشہ اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں آپ کو وہ گول چوک ہیں سارے، ہم نے کوشش کی ہے کہ اسی طریقے سے آپ ریورس گیئر نہ لگائیں بلکہ سیدھا جائیں۔ 5 کنال ہم نے مسجد کے لیے رکھا، اور رائڈنگ ٹریک ہم نے اس میں بنائی ہے 60 کنال کی، اس میں پارک کے لیے الگ جگہ بنائی ہے، اور جو انسان تصور کر سکتا ہے یہاں پہ جو میں یا اچھی سے اچھی فارم ہاؤس وہ ہے، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے کلائنٹس اور پہنچائیں۔ مجھے یقین ہے اس کے لیے ہم نے 5 کنال کی قیمت جو رکھی ہے وہ 10 لاکھ روپے رکھی ہے، اس میں 20% کلائنٹ پہلے ادا کرے گا اور باقی 24 مہینوں میں ادا کرے گا، اور 10 کنال کی جو فارم ہاؤس ہے اس کی قیمت ہم نے رکھی ہے 2 کروڑ روپیہ، جس میں 40 لاکھ روپیہ 20% جو ہوتا ہے وہ ایڈوانس کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی کا لہجہ اگر سخت بھی ہو، اس کے کام نرم ہو، اس کے کام دوسرے کے فلاح کے لیے ہو، تو دوسرے کا فلاح تو اللہ کرتا ہی ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے، مگر اس شخص کا بھی ہوتا ہے جو دوسرے کے لیے سوچتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو ابھی جس طرح میرے بھائی نے کہا ہے کہ بہت سارے تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہے، جس میں پاکستان ونگ بھی شامل ہے، جس میں دوسری بھی تنظیمیں ہیں، تو تنظیمیں تو بہت ساری ہے، اور سب تنظیموں کا ایک الگ الگ ضرورت بھی ہے، کیونکہ یہ جو تنظیم ہے یہ بزنس کے حوالے سے کام کر رہی ہے، جو پاکستان پر رہیں گے وہ ایک فلاحی ادارہ ہے، اس میں جو ہمارے کچھ چیزیں ہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، اس ملک میں تو اس طرح آپ نہیں کر سکتے کہ کسی کو چندہ اکٹھا کر کے دے دو، تو پاکستان کے اندر وطن عزیز میں ہم لوگوں نے کچھ کام کرنے ہیں، ادھر بھی ہم لوگوں نے منصوبے سوچے تھے کہ مغیر حضرات اس میں آئے، پاکستانیوں کو ایک امریکن اسٹینڈرڈ کا کالج دیں گے ہم لوگ، اس کا بنیاد جو رکھا تھا، یا ایک ایرانی اسٹینڈرڈ کا ہاسپٹل دیں گے جس میں غریب پاکستانیوں کا بہت کم پیسوں میں علاج ہو، اور اس کے اوپر انشاءاللہ کام کر رہے ہیں سارے پاکستانی، ہم لوگوں کا سوچ ہے، کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ یہاں پہ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہے شریف قرزئی صاحب، انہوں نے بہت اچھا کوشش کیا، اور سٹارٹنگ سے لے کے ابھی تک وہ ہمیں بلاتے اور ہم آتے اس تنظیم میں، کیونکہ یہ نیک اغراض اور مقاصد ہے اس کے، اور اس میں لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم لوگ اس مقصد کے لیے بنا ہے، اس مقصد کو استعمال کریں گے تو اللہ اس میں برکت دے گا، لوگوں کو روزی روٹی کا مسئلہ ہوگا اور اس میں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے جو منتظمین ہیں، جیسے شاہ سوار صاحب ہے، ماشاءاللہ لکھے پڑے ہیں، اور آج کل جتنے بھی ہمارے نئے نسل کے لوگ ہیں، یعنی اس طرح کے ایکسپرٹ لوگ جو انہوں نے تنظیم بنائی ہے،
ये 90 दिन के लिए या 90 साल के लिए, मगर बहुत अच्छा चुनाव किया इन्होंने। और इसमें अगर और आपके पास कोई कैपेबल आदमी आता है और उसमें शामिल होता है तो आप अपने दरवाजे उनके लिए खुले रखो, और जिससे अपने पाकिस्तानियों को फ़ायदा होता है, अगर ज़ाती इख्तिलाफ़ात भी है उसको इस तंजीम में मिलाओ और वो से उसका फ़ायदा करो ताकि हमारे मुल्क और कौम का फ़ायदा हो। दूसरी बात ये है कि ये जो मुल्क है यूनाइटेड अरब अमारात, इसके हम लोगों तमाम पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं। इन लोगों ने हमें इस तरह के मौके फराहम किए हैं, हमें फ्रीडम है, हम लोग इसमें अच्छे तरीके से कमाते हैं। एक आदमी काम करता है, 15 आदमी पाकिस्तान में आराम से सुकून से गुजारा करते हैं। तो हम लोगों ने जो कुछ भी करना है इमारात और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक करना है और सियासत बालातर होकर करना है, तो फिर हम लोगों को कामयाबी होगी। और दूसरा ये कि सियासी लोग होते हैं, उनके हाथी कतराते हैं, उनके दिखाने के प्रांत और होते हैं और खाने वाले और होते हैं। तो हम लोग न तो उस सियासत में पहुंच सकते हैं क्योंकि हम मजदूरकार हैं, हम लोग अपना मजदूरी करते हैं, अपना हिसाब किताब घर का बजट बनाते हैं, बीमारी का और ये वो। तो इसलिए हम लोगों को इसी तरह तंजीमों में उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और एक दूसरे को गाइड करना चाहिए। पैराडाइज सिटी के हवाले से मैं आपको कहता हूँ कि भाई से तो मेरी तारुफ नहीं है, लिखा पढ़ा नौजवान है, बहुत अच्छी बातें उन्होंने की है। और यहाँ पे ये तशरीफ़ लाए हैं, तो यहाँ पे हमारे तकरीबन सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं, सारे छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस, तो जो कुछ भी कर सकता है ये खुद भी बता चुका है कि अजीज खान करेगा, ये वो खुद करते हैं, या जो भी करता है हमारी फुल सपोर्ट इनके साथ है। और वो प्रोजेक्ट मैंने खुद देखा हुआ है स्टार्टिंग में जब वो शुरू हुआ था, और वो प्रोजेक्ट बड़ा ज़बरदस्त है और कहीं के इलाकों को वो शूट करता है, हमारे जो दूर दराज के शायद नहीं करता होगा, मगर वो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा और अच्छा नेक आदमी है उसका जो ऑनर है प्रोजेक्ट का, और ये बड़ा साफ सुथरा प्रोजेक्ट है। तो हम इसका भी रिकमेंड करते कि जो इसका कोई कुछ कर सकता है वो विजिट पे आया है, इसलिए कि मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से मिलूँ, मैं पठानों की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तानियों से मिलो। और अगर किसी को चाहिए, नौशेरा इस जगह में पड़ा है कि वहाँ पर इनको पंजाबी बोलने वाले और पंजाबी लोग और पठान दोनों आबाद हैं, तो इसलिए उसमें पंजाबियों के लिए भी अच्छा चांसेस है और प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, तो इनका भी ख्याल रखना चाहिए। और मज़ीद अगर किसी को कोई बात, मुझे तो मज़ीद बातों का ये नहीं है, याद नहीं आ रहा है कि मैं आपसे कहूँ। बहरहाल मैं तमाम साथियों का और शरीफ वाहिद खेल का और उनके काबीना का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें दावत दिया है और हमें यहाँ पे बुलाया है। और ये सदर साहब ने थोड़ा सा गिला शिकवा किया है, मगर इन्होंने अपने राज्यों से किया है, क्योंकि जब हम पहले प्रोग्राम में आए थे तो यहाँ पे अक्सरियत पंजाबियों की थी और हमें बड़ी खुशी हुई थी। तो हम इनसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पंजाबी भाई अच्छे बिजनेसमैन हैं, वेल ग्रेजुएट है, अच्छा उनका तरतीब है यहाँ पे, और हमारे पठान हज़ार बहुत थोड़े हैं। तो अगर ये पंजाबी भाई और पाकिस्तानी सिंधी भाई और ये सारे मिल के हम लोग इस प्लेटफॉर्म को आगे करेंगे तो सबको इससे फायदा होगा। अब मैं एक ऐसे आदमी को दावा देता हूँ कि वो इस तंजीम का हिस्सा है, क्योंकि बाद नागुज़ीर वजूहात और जिम्मेदारी की वजह से वो हमसे थोड़ा दूर है, लेकिन वो इस तंजीम का हिस्सा है। इंजीनियर अजीज वजीर को दावा देता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे तंजीम के बारे में भी और अपने इस मौजूदा प्रोजेक्ट के बारे में भी जो अभी गुलामा सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को शामिल करता हूँ और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका फराहम किया। जहाँ तक दीन के साथ वाबस्तगी की बात है तो एक बात में बहुत ज़्यादा सीने पे हाथ है और बल्कि सीने को कि ये जो
یہ میری اور حاجی صاحب کی سوچ تھی سب سے پہلے، خدا کا شکر ہے۔ حاجی صاحب نے چوری کی ہے چوری نہیں کیا اصل میں، اور یہ آپ نے بات کی نا کہ 3-4-5 مہینے سے میرا خیال ہے کہ میری اور حاجی صاحب کی 5-6 مہینے بحث چلتی رہی، اور اب خدا کا شکر ہے کوئی گلدستے کی شکل میں، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، جہاں تک میری مصروفیات، رئیس بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رئیس بھائی آپ کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ اچھا، تو میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ بات یہ تھی کہ یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ میں مصروف بہت ہوتا ہوں، ایک تو مصروفیت ہے اور دوسری اسٹرگل ہے، کیونکہ اس ملک میں ہم لوگ آئے ہوئے تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ہم لوگوں نے کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود جس قسم کی قابل، جس قسم کی یعنی کہ میرے لائق کسی قسم کی سپورٹ ہو اس کے لیے میں یعنی کہ کسی بھی وقت میں اس کے لیے میں تیار ہوں، اور اسپیشلی یعنی کہ مصروفیات کی حالت میں جو کچھ میں آپ کو دے سکتا ہوں وہ انٹلیکچوئل فیڈبیک یعنی کہ فیڈ بیک دے سکتا ہوں۔ آپ لوگوں کو اپنی پریزنٹیشن بنانی ہو، پروفائل بنانی ہو، یا کس قسم کا آپ لوگوں کی پریزنٹیشن بنانی ہو، میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں۔ اور باقی اب میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے بات کروں گا۔ میں نے اس سے پہلے پاکستان کے ایک پروجیکٹ تھا، پاکستان کے لیے ایک صاحب نے شروع کیا تھا، تو اس کی جو تھے تقریباً میرے خیال کہ 60 سے 65 یونٹ سے اکاؤنٹ تھے، جو کہ 1 سال کے عرصے میں ہم لوگوں نے اس کو کامیابی کے ساتھ ہم لوگوں نے بیچا تھا۔ اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ پروجیکٹس آتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان کے جو پروجیکٹس ہیں سب سے بڑا جو ڈاؤٹ کام کرنے والی بہت زیادہ، اور سیکنڈلی ان کے جو صاحبان ہیں ان کو ہم لوگ جانتے ہیں ڈائریکٹ۔ اس کے علاوہ حاجی صاحب جو ہمارے گاؤں سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے خود یہ ہے کہ وہاں پر ایک فارم ہاؤس لیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ یہ کوشش ہے، اس میں آپ لوگوں کا تعاون بھی درکار ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جس نیک نیتی کے ساتھ ہم آپ کے پاس آئیں گے اسی نیک نیتی کے ساتھ آپ ہمیں اس کا جواب دیں گے۔ بہت بہت السلام علیکم جی، خاپان پہ ہم جمیل صاحب کا اور ایڈوکیٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ پروگرام حاضر تھے۔ اچھا، اس کے بعد میں تنظیم کے ایک اہم عہدیدار اور کرتا دھرتا تنظیم کا شاہ سوار صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تھوڑے سے کلمات میں یہ تنظیم کے بارے میں بھی اور پروجیکٹ کے بارے میں بھی بات کریں۔ شاہ سوار صاحب نے بات کی ہے، اور یہ جو بھائی ہمارے آئے ہیں مروت صاحب، ہر جتنے بھی ہم لوگ ادھر ہیں پاکستانی دبئی میں، ہر ایک آدمی کو گھر کی تو ضرورت ہوتی ہے پاکستان میں، چاہے ہم جتنا بھی ٹائم ادھر گزاریں، لاسٹ میں ہم نے پاکستانی جانا ہے۔ تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، انویسٹمنٹ کانٹریبیوسی بھی اچھا پروجیکٹ ہے، ان کے ساتھ کام کریں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اس ایریے کا ہے، پشاور کا اور سرسدہ اس ایریے کے لیے تو یہ کافی موضوع پروجیکٹ ہے۔ باقی جو ہماری تنظیم ہے بزنس لیڈر کونسل، ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ ہم جو دبئی کے بزنس مین ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو اپرچونیٹی دیں کہ وہ اپنے بزنس کو بڑھائیں، اور جتنے بھی بزنس مین ہیں چاہے پاکستان میں ہیں چاہے دبئی میں، ان کو ایک پلیٹ فارم دیں کہ وہ ایک جگہ پہ بیٹھیں اور اپنے جو ویو ہیں ایک دوسرے کو شیئر کریں اور ایک دوسرے کے آئیڈیا سے فائدہ اٹھائیں۔ میں اسپیشلی شکریہ ادا کروں گا ایڈوکیٹ صاحب کا، رئیس صاحب کا کہ وہ آئیں ہماری پروگرام میں، عزیز بھائی کا اور مدر کا، افریدی صاحب کا، اور پھر آخر میں عزیز الرحمان صاحب کا بہت بہت شکریہ، اور ایڈوکیٹ صاحب کا، محمد علی صاحب کا، سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کا اردو اچھا پروگرام کا وقت بھی اتنا ہم زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتے تاکہ کھانا وغیرہ بھی کھائے، بعض لوگوں نے ہو سکے نماز بھی نہیں پڑھی۔
لیکن مختصر الفاظ کے لیے کیونکہ وہ بانی حضرات میں ہیں محمد علی بنگش صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنے مختصر الفاظ میں لیگل ایڈوائزر کہنے کو تو میرے خیال میں کچھ اپنے دوستوں نے نہیں چھوڑا ہے. بہرحال جب دعوت دی گئی تو میں حاضر خدمت ہوں آپ کے سامنے اور امید کرتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں ہم تن من دھن سے کوشش کریں گے کہ اس مقصد کو یہاں بھی اور اپنے ملک پاکستان میں کامیاب کریں گے. اور سب سے پہلے میں مروت صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے پروجیکٹ کے بارے میں سننے سے پہلے اور دیکھنے سے پہلے آپ کو بھی دیکھنے سے پہلے میرے بھائی کے نام بیٹے کے نام میں نے یہاں آپ کے یہاں کمرے اسنین کا نام ہے اگر آپ کے ریکارڈ اور پھر ہماری یہی کوشش ہوگی کہ باقی باتیں تو سب ہو گئیں ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس پروجیکٹ تاکہ ہم دبئی ہی کے لوگ وہاں جائیں اور اس چیز کو کامیاب کریں. مہمان آ رہے ہیں وقت بہت مختصر مجھے دیا گیا ہے. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور میں یہاں آیا اور باتیں ہوئی. شکریہ جناب. جگہ اگر نہیں ملک صاحب تو آپ ملک صاحب تو سے وہ لازم ادھر اچھا گنگا صاحب دس روشن السلام علیکم. نئے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے بعد میں اپنے جنرل سیکرٹری بزنس لیڈر کونسل کے سید وزیر بنگش کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے مختصر الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کرے اور نئے مہمان آنے والے مہمانوں کو بھی تھوڑا سا تعارف کرائیں. سب سے پہلے تو جتنے یہاں پہ ہمارے حضرات مہمان بیٹھے ہیں سب کا شکریہ آنے کا. یہ نئے جو ہمارے بھی حضرات ہیں لیٹ آئے لیکن پھر بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا کہ وہ آئے. اور ساتھیوں کی جتنے بھی رائے تھے باتیں تھی خاص کر محمد علی بنگش صاحب کی کریم الرحیم صاحب کی عزیز اللہ صاحب کی سب کی جو ہے نا باتیں ہوئی ہیں ڈیٹیل سے تفصیل سے. تو سب کو انشاءاللہ پتہ چلا ہوگا کہ ہمارا مشن کیا ہے بزنس لیڈر کونسل کا اور صرف یہ بزنس کے حوالے سے بس اس میں باقی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں. صرف ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے اسی کے لیے کام کرنا ہے. اور یہ کوئی پلان یا کوئی مطلب ہے کہ کوئی وہ نہیں ہے سب مل کے کر رہے ہیں خود اکٹھے ہو کے ہر بندے کی رائے لی جا رہی ہے کہ بھئی کون کون سے پوائنٹ جو ہے نا اس میں وہ شامل کیے جائیں اور کون کون سے کام ہیں جہاں پہ یو اے کے امارات کے قانون کے مطابق اس میں جو ہے نا وہ پوائنٹس شامل ہو جائیں تاکہ ہمارے لیے وہ رکاوٹیں بھی نہ ہو. تو آپ سے ہم سب ہیں ہر بندے کے لیے ہر پاکستانی کے لیے جو ہے نا ہم ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. شکریہ بنگش صاحب. اچھا اب میں نئے مہمانوں میں آنے والے حامد راشد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور بزنس کے حوالے سے اپنا کوئی پوائنٹ پیش کریں.
वालेकुम। जी मेरा नाम हामिद राजपूत है, मैं डायरेक्टर रहा हूँ पाकिस्तान टेलीविजन का, और उस बेसिकली आज मीडिया में। उसके बाद मैं दुनिया टीवी जब शुरू हुआ था तो आई वॉज एग्जेक्टिव देयर, न्यूज़ वन का भी मैं एग्जेक्टिव रहा हूँ, इंडस टीवी का भी मैं GM रहा हूँ। उसके अलावा ये है कि कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी रहा हूँ मीडिया, और मैं बेसिकली मीडिया का ही आता हूँ। और गालिब ने जैसे कहा था ना, वो पेशा सिपाही है, उसका ख़ानदान भाइयों का था, मेरा ख़ानदान यही है। मेरे वालिद साहब जो थे वो मरहूम, वो एक सिविल सर्वेंट CSP ऑफिसर थे। तो वो जब पाकिस्तान टेलीविज़न बना तो एक बनाया गया था एशियन टेलीविज़न, जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था, तो वो उसके वो चीफ थे वो पहले, क्योंकि वो CSP ऑफिसर थे, आपको पता है CSP ऑफिसर इधर लग गया, उधर लग गया, इधर लग गया। अच्छा खैर, यहाँ आने की वजह तस्वीर ये है कि वो तारिक नियाज़ी साहब हैं, मैं इनके पीछे पड़ा हुआ था कि आपसे मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने कहा आज उतर चलो थे चलने हैं। अच्छा, तो आज सुबह से खुद कह रहे थे कि राजपूतों के साथ मेरा वास्ता पड़ा हुआ है, तो तुम्हारे साथ भी कुछ मैंने कहा ये तो पता नहीं, 1-1.5 घंटा तो मैंने इनका इंतज़ार किया, मैंने कहा मुलाकात तो होनी है इससे। तो सिलसिला ये है कि मेरा बेटा यहाँ पे होता है वकील सिविल इंजीनियर, तो मैं उसके साथ आता रहता हूँ, मतलब ये कि 6 महीने 1 साल के बाद। लेकिन ये है कि अब कुछ ऐसा है, मैंने नियाज़ी साहब से देखा शायद हो सकता है बेड़ियाँ जलाकर आ गए हों, तो ताकि यहाँ कुछ बैठ कर काम किया जाए। मैं बेसिकली जैसे आपको कहा मीडिया का आदमी, तो मीडिया के हद तक और बिजनेस भी एक हिस्सा ही है, मीडिया में सब चीज़ें शामिल होती हैं उसमें, चाहे वो बिज़नेस हो या मतलब ये कि कोई चीज़ भी हो। तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे यहाँ, मतलब मैंने एक जगह पता किया तो कहने लगे जी आप फ्री में अगर आप काम कर लें, मैं कि यार मेरे 40 साल तो मेरी मतलब इसमें मेरा वो है तजर्बा है, और मुझे आप कह रहे हैं कि वहाँ जाकर मैं फ्री में काम कर लूँ। देयर इज़ नो फ्री लंच इन आजकल के ज़माने। और आज के दौर में भी मीडिया जो और अखबार के और जो लोग हैं पाकिस्तान में, वो कहते हैं कि शायद फ्री में काम हो, तो वो ज़माना वो फ्री का जो है ना वो अब नहीं रहा। अभी भी लोग करते हैं कि उनको कुछ मिल जाए अपना, कोई मतलब ये कि एक कार्ड मिल जाता है दूसरा, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और वो जाकर से फ़ायदा उठाते हैं जो भी है। लेकिन जब आप यहाँ पर हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, जैसे आपने लिखा हुआ बिल्डिंग द फ्यूचर लीडर, उसमें मीडिया और बिजनेसमैनों का वो जो है ना वो इकट्ठा ही है, मतलब उनका वो अलग नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे बुलाएंगे मीडिया के हद तक, मैं आप कहेंगे कि बुर्ज खलीफा जो है उसके मुकाबले में तो नहीं, लेकिन उसके ऐसे ही मतलब ये कि ये जो मीडिया की जो एक टीम होगी या जो भी मतलब ये कि हम कुछ कर सकते हैं, इतना बड़ा टावर खड़ा कर सकते हैं ताकि आप लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो हमारे ज़रिए ही आगे, मतलब ये कि हर एक अपना अपना वो होता है सिलसिला, तो हम आपको प्रमोट करेंगे। अब उसके लिए क्या प्रमोट करना है, कैसे प्रमोट करना है, लेकिन एक जहन में ये भी चीज़ थी कि एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, सेकंड कम्युनिटी है मेरा ख्याल यहाँ पे है। तो नियाज़ी साहब को भी पता है कि किताबें भी लोगों ने लिखी हैं कि 100 बड़े आदमी और किसी ने कुछ लिखा। अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जनाब हाजी शरीफ साहब और मेंबर मखदूम साहब, फजल अमीन साहब और बाकी जितने दोस्त हैं जिनसे अभी मेरा तारुफ नहीं हुआ है, अहमद जान साहब हैं हमारे बेटी बंद है, प्रोफेशनली इज ए जर्नलिस्ट, और अभी भी जो अभी मुकर्रर गए हैं वो भी जर्नलिस्ट ही थे, और बंदिश साहब हमारे बहुत अच्छे भाई हैं सारे। खिदमत है जो वो खामोश खिदमत कर रहे हैं अपने वतन, हमारे वतन की इकानमी को हम जैसे आप जैसे लोग और दुनिया भर में जो बैठे हैं वो लोग इसको ये नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि 97 या 87 करोड़ की डॉलर्स की इमदाद अमेरिकन कांग्रेस ने मंजूर की है, और वो पीनट भी नहीं है, लेकिन हमारा रोल बहुत बड़ा रोल है। और अगर हम पाकिस्तान से जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग यहाँ आना चाहते हैं, और जो लीडर्स काउंसिल है और बिल्डिंग द फ्यूचर लीडर्स, तो वो लोगों से मेरी बात हुई या उनसे
they are very happy that if we are going to Dubai or we are being entertained by them और हम उन्हें असिस्ट करते हैं, हम उन्हें कुछ बताते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने इस पर काम शुरू किया हुआ है, लोग चाह रहे हैं यहाँ। और एक तो हमारी गुजारिश हाजी शरीफ साहब से ये है कि हमने हमारे दोस्त ने बनी साहब इन्होंने एक विला लिया जिसमें एक स्पेशली पाकिस्तान से जो लोग आएंगे उन्हें हम असिस्ट भी करेंगे, उन्हें ठहराएंगे, हम उन्हें अगर वीज़े की ज़रूरत होगी तो वो भी हम हासिल कर सकते हैं, उसके लिए भी हो सकता है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जब यहाँ आए तो हम उनको मुबारकबाद देता हूँ लोगों को आपने इतना अच्छा मौका कायम किया तमाम दोस्तों को मिल बैठने का। और एक ये जो बिजनेस की जो काउंसिल है, मैं उम्मीद रखता हूँ ये इंशाल्लाह जो अपने मकासद लेके उठी इसमें कामयाब होगी। और मैं मेरी तरफ से जो मेरा मैगज़ीन है उसमें मैं आपकी बात उसमें शायरों से अपना मैगज़ीन समझे आप, तो उस पर बगैर किसी का उसके बिजनेस की हम उसमें शायर भी करेंगे। जो मेरे इवेंट्स की एडवर्टाइजिंग की जो भी सर्विसेज हैं वो आपके लिए हाजिर रहेंगी। दूसरी तरफ जहाँ पर आप आपस में इसकी डेफिनेटली हर इदारे के लिए फाइनेंस भी चाहिए होती है, मेरे मुताबिक कोई आप फिक्स करें कि मैं क्या इसमें कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ, मैं हाजिर हूँ। तो इसमें मेरे बहुत पुराने दोस्त बैठे हुए 3 अजीज़ साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। अजीज़ बंगी साहब भी हैं, मोहम्मद अली बंगी साहब भी हैं, अच्छा, और अजीज़ दुरानी साहब, अजीज़ एक अजीज़ साहब वो हालांकि वो एक करीम अफरीदी साहब भी यहाँ पर हैं, सरवर साहब भी, फजल अमीन साहब भी, समीउल्लाह साहब भी। अगर मैं कोई नाम भूल जाऊँ तो मैं उससे माफ़ी चाहूँगा। तो अजीज़ अजीज़ 3 अजीज़ तमाम बरादरी तमाम भाइयों का मैं नाम बोल रहा हूँ, उसी माफ़ी चाहूँगा। तो मैं उनका बहुत खुशी हुई आप सब लोगों से मिलकर, मेरे बहुत दोस्त यहाँ पे मिल गए आज। और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हाजिर रहूँगा। जो मेरे फोरम है डायनामिक फोरम, डायनामिक पाकिस्तान, जो मेरे तजुर्बात हैं पाकिस्तान काउंसिल से मुतालिक, दार से मुतालिक, बिजनेस डायरेक्टरी से मुतालिक, जो दुबई शामिल फेस्टिवल में रजिल ग्राउंड में मौजूद से मुतालिक, मेरे जो कारोबारी जो भी होगा मेरे मुस्तफ़ीद के लिए मैं ब्रदरली हाजिर हूँ। यहाँ पर आके मैंने देखा है बहुत सारे दोस्त यहाँ पर हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके बावजूद भी टाइम निकाल रहे हैं। शाहसवार साहब ट्रैवल टूरिज्म में हैं, आप वकालत कर रहे हैं, कोई बहुत सारे कारोबार करते हुए भी आप टाइम निकाल रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा जरिया है। बुनियादी साहब आपको बहुत शुक्रिया प्रमोट करने का, थैंक यू वेरी मच। आपका मीडिया बहुत बड़ा है। हमीद राजपूत साहब कहाँ सब चले गए, आपको बहुत शुक्रिया। मीडिया में बड़ा आपका काम रहा, नाम रहा, वालिद साहब का भी, आपका भी, क्योंकि मैं भी फेडरल गवर्नमेंट से रहा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी है आपके वालिद साहब हमारे कबीले से, थैंक यू वेरी मच। तो लेकिन मेरा ये कि हम हर तरीके से आपके साथ ताउन भी रहेगा। और जहाँ एक चीज़ भूल जाऊँगा, जो अजीज़ साहब मरवत साहब तशरीफ लाए, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। एक चीज़ बड़ी अच्छी की आप लोगों ने कि जो बिजनेसमैन अपने किसी प्रोजेक्ट को ला रहे हैं, अगर उनको आप इंट्रोड्यूस कराते हैं, अगर उनका प्रोजेक्ट जेन्युइन है, दुरुस्त है, तो मेरे ख्याल में हम सब लोगों को उसमें हिस्सा लेना चाहिए और उसके अंदर खरीदना भी चाहिए। प्रमोशन की कौमी खिदमत भी है। और ये मत सोचें कि आप सिंध से, पंजाब से, कहाँ से। मेरे ख्याल में नौशहरा इस्लामाबाद से 2-2.5 घंटे का रास्ता है मेरे ख्याल। अच्छा, कोई भी तंजीम हो यहाँ भी हो, उसको ब्लड जो है वो आवाम से मिलती है। और इस तंजीम का मुझे बेचारे को फिनांस सेक्रेटरी बनाया है, और वो भी खाली खजाने का। मैं आपसे ये बिल्कुल सवाल नहीं करूँगा कि आप मेरे हाथ में एक आठाने डालो, लेकिन आप जो है इसमें अपना मेंबरशिप करो इस तंजीम में। इस तंजीम का चेयरमैन हाजी और बानी साहब हाजी मोहम्मद शरीफ साहब को दावा देता हूँ कि वो आए और काम करना। मुआज़िज़ मेहमान गिरामी और अजीज़ अहमद, अस्सलाम वालेकुम।
میں نے پہلے ہی مجھے بتایا تھا کہ میں آج اپنے خیالات کا اظہار نہیں کروں گا، لیکن بیچ میں کچھ ایسی باتیں ہیں ان کی تشریح کرنا ضروری ہے. اور آپ سب کا شکریہ کہ گفتگو مصروفیات کے باوجود اپنے فیلڈ کو نکال کر اس ممبر کو ایسے افتخار کو رونق بخشی، عزت بخشی. شکریہ. اس تنظیم کا چیئرمین حاجی اور بانی صاحب حاجی محمد شریف صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور کام کرنا. معزز مہمان گرامی اور عزیز احمد، السلام علیکم. میں نے پہلے ہی مجھے بتایا تھا کہ میں آج اپنے خیالات کا اظہار نہیں کروں گا، لیکن بیچ میں کچھ ایسی باتیں ہیں ان کی تشریح کرنا ضروری ہے. اور آپ سب کا شکریہ کہ گفتگو مصروفیات کے باوجود اپنے فیلڈ کو نکال کر اس ممبر کو ایسے افتخار کو رونق بخشی، عزت بخشی. شکریہ. حاجی صاحب آپ کی اجازت سے میں صرف ایک بات کیا جی جی حکم کیجیے. وہ یہ کہ جس طرح انہوں نے عرض کیا ہے کہ میں خالی خزانے کا سیکرٹری ہوں، تو جو بھائی یہاں پہ موجود ہے اور جو ممبرشپ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بتا دیں گے، تو وہ ممبرشپ جو کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کے لگانے کے بعد یہ کہنے سے پہلا. چلو ٹھیک ہے. چلو زیادہ فیس نہیں رکھا ہے، صرف 300 درہم کا ممبر سال کا ہے، سال کا. اور یہ تھوڑا ہنس کیا زبردست فوٹو آ گیا، زبردست. مجھے بتائیں سر. ہاں یو منٹ.